الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وآله صحابه دائما أبدا. سورہ انبیاء شریف کا درس چل رہا ہے. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی. بہت سے پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر ہیں. ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی ایوب علیہ السلام بھی صاحب شریعت پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی غالباً 3 صحیفے نازل فرمائے. ایوب علیہ السلام کی سیرت میں اتنا اختلاف ہے مفسرین، مورخین اور اسرائیلیات جو کہلاتے ہیں. اسرائیلی کتابوں میں پیغمبروں کی جو سیرت بیان کی گئی اس میں بڑا غلو کیا گیا ہے. کم قسمتی سے ہمارے بہت سے مفسرین نے ان اسرائیلیات کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا. بڑی احتیاط سے ہم بیان کریں گے آپ کی سیرت. مطالعہ بھی احتیاط سے کیا ہے. دیکھیں اللہ کہاں تک مولا کریم ہمیں خطا سے بچاتا ہے. آپ کی نسل، آپ کا زمانہ اور آپ کی قوم کس علاقے کے آپ نبی تھے. اس کے علاوہ جس ابتلا اور آزمائش میں آپ کو یا جس ابتلا اور آزمائش کا ذکر ہے، جس امتحان کا، اس میں یہود و نصارہ نے کافی غلو کیا ہے اور ایسی باتیں بیان کی ہیں جو شان نبوت کے خلاف ہیں. بہرحال اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت صبر و تحمل کی ایک ایسی تصویر ہے اور ہم جیسے کمزور لوگ اس سیرت پر عامل ہونا تو بہت کی بات ہے. جو ہماری اپنی باطنی کمزوریاں ہیں ان پر جب ہم نظر کرتے ہیں
تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے بیان کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں. اہل وفا، اہل صبر کی سیرت بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں. کوشش تو یہی ہے، جد و جہد تو یہی رہے گی کہ خطا و لغزش نہ ہو. بہرحال خطا و نسیان لغزش سے بچانے والا اللہ تعالی ہے. صاحب صحابی، صاحب روح البیان، صاحب روح المعانی علامہ قاضی بیضاوی اور صاحب در منصور تو بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ تو عربی کے مفسرین ہیں، علامہ فخر الدین رازی. باقی اردو کے مفسرین نے بھی کافی کچھ لکھا ہوگا، اور صبر ایوب کے نام سے بہت سے کتابچے بھی دکانوں پہ بکتے ہیں. صبر ایوب کے نام سے اس میں بھی آپ کا قصہ، قصص الانبیاء جو پیغمبروں کی سیرت کے نام سے کتاب ہے، تو بہت سے کتب خانوں پہ وہ کتابیں ملتی ہیں جس میں آپ کی زندگی کے واقعات کو خشک-و-تر، یا کچھ ہی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے بہت احتیاط سے آپ کی سیرت کو ایک دو کتابیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ایک جلالین کا حاشیہ ہے صابی، انہوں نے مختصر کیا ہے، مختصر انداز میں، اور جو آپ کی آزمائش یا جو آپ کا ابتلا یا آپ کا جو امتحان تھا وہ 4 طرح سے لیا گیا تھا. نسل اور قوم کے سلسلے میں تو اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اسحاق ابن ابراہیم کی نسل سے ہیں، یعنی ابراہیم کی نسل سے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے عیس، عیس کے بیٹے روم، اسی طرح سے انہی کی نسل سے آپ ہیں. آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب طے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بتائے جاتے ہیں. جو الفاظ ہیں قرآن کے کلمات ہیں وہ ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یعنی اذکر ایوبا اذ نادا ربہ، یاد کرو وہ واقعہ، وہ قصہ یا وہ وقت یاد کرو جب ایوب نے دعا کی اپنے رب سے، جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو، جو ایوب نے پکارا اپنے رب کو. اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بھی آپ کو بنایا تھا، اور جسیم قد و قامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اور آپ کی جو شریک حیات جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، سہولت بے شمار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. جو ملک شام کا علاقہ تھا ایک، اس میں زمینداری یا کاشتکاری آپ کی بڑے پیمانے پہ تھی. اس زمانے میں ان کے باغات وغیرہ ہوں تو وہ زمیندار کہلاتے ہیں. عرب کے علاقے میں جن کے اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں بہت ہوں وہ مالدار، تو
تو جانور بھی آپ کے بہت تعداد میں تھے. 3000 سے زیادہ تو اونٹ تھے آپ کے. 7000 سے زیادہ تو بکریاں تھیں آپ کی. 1000 سے زیادہ گائیں اور گھوڑے تھے آپ کے. نر مادہ خچر، کھیتی باڑی کے لیے جوتنے والے گوڑنے والے بیل اور ان کا سامان، ہل، جو بھی اس زمانے میں گدھے، خچر، یہ سارے سامان. 500 سے زیادہ نوکر اور پھر اتنی ان کی نوکرانیاں، بیویاں، طرح طرح کے غلے کے گودام، سونے چاندی کی تجوریاں. یہ مالداری کا سونے چاندی کی تجوریاں. الحمدللہ علی ذالک. یہ تو آپ کے مالداری کا عالم تھا. لیکن ادھر اتنے مالداری کے بعد جو سیرت طیبہ ہے وہ دیکھنے کی، آپ کی عادات جمیلہ اور خصلات حمیدہ کا عالم کیا تھا. امام احمد ابن حنبل کتاب الزہد میں اور ابن عساکر امام وہب سے روایت کرتے ہیں، سوال کیا گیا ما کانت شریعت قوم ایوب. انہوں نے بتایا کہ صاحب شریعت تھے تو ابراہیم کی شریعت میں کچھ اور اعمال تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ سوال کیا، امام احمد روایت کرتے ہیں کہ جو ایوب علیہ السلام کی قوم تھی ان کی شریعت کیا تھی، کیا وہ کیا عمل کرتے تھے. تو اب پہلے یہ حدیث میں، یہ حدیث در منصور کے حوالے سے میں کر رہا ہوں. تو امام وہ فرماتے قال توحید و اصلاح ذات بین. ان کی شریعت میں نمبر 1 توحید، اللہ کو ایک ماننا. توحید ان کی شریعت کیا تھی؟ توحید، اللہ ایک اکیلا ہے. وہ اصلاح ذات البین، آپس میں مصالحت کرانا. ہم جس شریعت کے حامل ہیں یا جو شریعت ہمیں دی گئی ہے وہ سابقہ شرائع کی جامع ہے. حدیث اور قرآن میں ہم پڑھیں اگر اسی پوائنٹ کو، اصلاح ذات البین کا مطلب قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے. لوگ بھڑاتے ہیں آپس میں، اور گاؤں کے ان پڑھ لوگوں کو تو یہ پیشہ ہی ہوتا ہے، قریب قریب لڑائیاں جھگڑے کرانا، بھڑانا، الجھانا. یعنی توحید دیکھیے، اعمال اس ترتیب سے اعمال کا مرتبہ اور درجہ معلوم ہوتا ہے. جیسے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ بھی عمل بہت اہم عمل ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، بندگی خدا ہی کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. تو خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ عمل بھی بہت اہم عمل ہے. تو اس ترتیب سے اعمال کی حیثیت بھی. تو آپ کی شریعت میں، آپ کی شریعت توحید تھی، لا الہ الا اللہ، اور اصلاح ذات البین، اور ایک وقت کی نماز. ہمارے آپ کے نبی کے علاوہ اکثر پیغمبروں کی شریعت میں نماز لیکن ان کی ایک وقت کی نماز کا اول وقت ہوتا تھا، آخر وقت نہیں ہوتا. ہماری آپ کی طرح نہیں جلدی آئے ادھر جے تیرے کی اور بھاگ کھڑے ہوئے. بعض پیغمبر تو ایک وقت کی نماز
3 दिन میں ختم کرتے تھے. یہ تو وہ دوسرے دن کی نماز بھی اس تھی تو ایک وقت کی وہ نماز، لیکن اس نماز کا عالم کیا تھا؟ یہ تراویح ہمارے نفس کا عالم ہے، ہماری قوم کے جو حالات ہیں. چلو بعد اللہ جان بچی لاکھوں پائے، نکل گیا جان بچی لاکھوں، گھر کو ودو واپس آئے. چلو یار 20 سے تو چھٹکارا ملا، توبہ. اللہ تعالی ہم نفس کی شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. پیغمبروں کی شان یہ ہوتی تھی کہ ان کی نماز کا اول وقت ہوتا تھا، لیکن آخر وقت نہیں ہوتا تھا نا، کتنی لمبی ہو جائے سختی کر کے بھیجا گیا. بولیے نا آہستہ آہستہ، آج تفصیل کریے بولیے، لیکن وہ اب دل نہیں چاہ رہا کہیں بولنے کو کہ اب بولیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ. ہاں اور ایک اور تھی اس حدیث پہ جملہ ہو رہا ہے. تو یہ 3 کام تھے. توحید، اس قرآن کی برکت سے آواز کھل جائے گی انشاءاللہ. توحید، اصلاح ذات البین، میل ملاپ، بھائی میں مصالحت کرانا، پڑوسی میں مصالحت کرانا. یہ توحید عقیدہ تھا، عمل اس لیے تھا. وَإِذَا كَانَتْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ حَاجَةٌ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا ثُمَّ طَلَبَ حَاجَتَهُ، جب ان میں سے کسی کو کوئی ضرورت لاحق ہوتی، کوئی ضرورت درپیش ہوتی، تو بس وہ سجدے میں گرتا تھا اور سجدے ہی میں اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرتا تھا. سجدے میں دعا کرتے تھے. ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ان کی شریعت کے معاملین جو تھے وہ سجدے میں جا کے رب سے دعا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ ہم سجدے نفلی، سجدے شکر کی نیت کریں اور پھر اس میں دعا کریں، یا نفل نماز کی نیت کر لیں، اس میں دعا کریں. سجدے میں دعا کرنے کی جگہ، کیونکہ سجدے کی دعا بہت مقبول دعا ہوتی ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جو ان کی شریعت میں نماز تھی وہ ظہر کی نماز تھی صرف، اور 4 رکعت نہیں، بس 2 رکعت. اکثر سابقہ شریعتوں میں ایک وقت ان کا ایک نماز ہوتی تھی، وہ جس کا ابتدائی وقت ہوتا تھا اور آخری ہو. بس پیغمبروں کا عالم یہ تھا کہ ابتدائی وقت میں شروع کرتے پڑھتے. بعض پیغمبروں کی روایت ہے کہ 3 دن میں وہ ایک نماز ختم، 2 رکعت ختم ہوتی تھی. یہ ایک دن جب دوسرے دن کا وقت آتا تب ختم کرتے. ابھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ ہو چکا ہے آپ کے یہاں، آپ کی شریعت میں عصر کی نماز، آپ عصر کی نماز شروع کرتے تھے تو 1 رکعت کا قیام کرتے تھے، تو 1 رکعت کا قیام 2 مہینے تک قیام، 1 رکعت کا قیام 2 مہینے، اور 2 مہینے نہ کھانا نہ پینا. کتنا بڑا روزہ ہوتا ہے. ہم 14 گھنٹے کے روزے میں ٹیڑے ہو جاتے ہیں. 20 رکعت روزے میں ایسا بات ہے. نفس اور طبیعت اتنے کاہل ہو گئے ہیں ہمارے، بلا کھائے پیے کچھ. یہ اصل میں آپ کا معجزہ تھا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، عام آدمی کر بھی نہیں سکتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. خیر جن پیغمبر کا آیت پہ ذکر ہے میں ان کی بات کرنا ہے. تو یہی ایوب علیہ السلام کے ان کی مالداری کا عالم یہ تھا، اور ان کی پاک طیب سیرت کا عالم کیا تھا. اللہ اکبر. روزانہ صبح سویرے جو کارکردگی جو کام کا ہوتا تھا، نوکر چاکر وہ کام کرتے ہی تھے، کھیتی باڑی سب ہوتی تھی. آپ کا کام کیا ہوتا تھا؟ بس اللہ اکبر. آفتاب طلوع ہوا، اس کے بعد درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں.
اور یہ کام ظہر کے وقت تک جاری رہتا اور یہ ظہر کی نماز عشاء تک جاری رہتی ہے. آپ عشاء میں ختم فرماتے ہیں. آپ کے یہاں پر دعوت کا بہت بڑا انتظام ہوتا تھا، دعوت طعام اور دعوت کلام. آپ اپنے علاقے کے شہر کے لوگوں کی دعوت کرتے تھے اور دعوت میں کھانا کھلاتے تھے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے. گھر میں یہ عالم تھا کہ اہل خانہ گھر والوں کو، بچوں کو بھی تعاون و تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آرام کرتے تھے. ہمارے گھروں میں تو آج شاید کوئی اللہ ماشاء اللہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں وہ بھی یہ شاید کام نہیں کرتے. سب سے پہلے تو آدمی دعوت کا کام اپنے گھر میں کرے نا. روزانہ آپ کے مہمان خانے میں ہزاروں لوگ بلائے جاتے تھے، مسافر. یہ نہیں کہ اس میں مومن، آپ پہ چند سو لوگ تو ایمان ہی لائے تھے اور کھانا ہزاروں لوگ کھاتے تھے. مسافروں کو بلا کر سب بتاؤ، مسافر، مزدور، بیوہ، یتیم سب اس میں شامل ہوتے تھے. جو فقیر، جو سائل جتنا مانگتا اتنا دیا جاتا تھا، کبھی سائل کو خالی نہیں ملتے تھے. یہ آپ اس قدر عطا، سخا اور جود و سخا اور فراغ دلی کے باوجود تکبر، غرور نام کی چیز چھو نہیں گئی تھی. نام مثال پوری زندگی کسی پر ناراض نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ اپنی زوجہ پر. وہ بھی کب؟ جب آخری جس کا ذکر قرآن میں ہے. وہ موقع آیا تو بتاؤں گا. ابتلا جو آخری اتنے مالدار ہونے کے بعد، خوبصورت ہونے کے بعد ایوب علیہ السلام ہر شخص سے ملتے تھے، عمدہ کھانے کھلاتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے، خیرات دیتے تھے، اور لو و لہجہ بھی اچھا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں. اور عبادت، ان عادات و اطوار، آپ کی عبادت اور آپ کی سخاوت اور آپ کے ان عادات و اطوار کے تذکرے آسمانوں میں ہونے لگے. جب آپ نے زمین پر اپنی اعلی سیرت کا یہ نمونہ پیش کیا، عبادت و ریاضت، جود و سخا کا، تو اللہ تعالی نے خوش ہو کر سیدنا جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ تمام آسمانوں میں اعلان فرما دو کہ آسمان کے سب فرشتے ایوب علیہ السلام پر کثرت سے رحمت کی دعا کریں. اس سے پتہ لگا کہ جب بندہ زمین پر اس طرح کے کارہائے نمایاں اور ایسے اچھے کام انجام دیتا ہے تو پھر اس کے تذکرے زمین پر تو ہوتے ہی ہیں اور آسمانوں پر بھی کرائے جاتے ہیں. جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں ابلیس کو آسمانوں پر بھی گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، بلندیوں پر بھی چلا جاتا تھا. وہ تو آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بند ہوا. جنت میں بھی چلا جاتا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے بعد سے نکال پھر بند ہو گیا. آسمانوں میں بھی ہمارے آپ کے نبی کی ولادت کے بعد پھر وہ آسمانوں سے جانا اس کا. تو اس زمانے میں آسمانوں پہ چلا جاتا تھا. ابلیس آسمانوں پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر آسمان پر، ہر جگہ پر ایوب کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی، رحمت کی دعائیں بھیجی جا رہی. ہر فرشتے کی دعائیں پر ایوب کا نام، ایوب کا نام، ایوب کا احترام، ایوب کے لیے دعائیں جاری. سب سے پہلا حسد کا پتلا ابلیس حسد میں جل گیا، حسد کی آگ میں جل بن گیا. تو فرشتوں نے پوچھا بھائی اتنا ذکر ان کا کیوں کر رہے ہو آپ؟ فرشتوں نے بتایا اللہ تعالیٰ
ان کی عبادت سے، ان کی عادات و اطوار سے خوش ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ تو ابلیس بولا ارے انہیں مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مال و دولت عیش و عشرت سے خوب نوازا ہے، اس لیے وہ شکر کر رہے ہیں۔ مالداری میں تو ہر شخص شکر کر لیتا ہے، غریبی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں شکر کرے تب جانے آدمی دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں۔ یہ ابلیس بلا ان سے اگر یہ سب کچھ چھین لیا جائے پھر وہ کرے۔ فرشتوں نے جواب دیا تو غلط کہہ رہا ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی عادت ہے، جو تو بیان کر رہا ہے یہ عادت عام انسانوں کی ہے، وہ عام بشری صفت سے جدا ہے، وہ صبر و تحمل، حلم، برداشت، ہمت و حوصلے کی اعلیٰ چٹان ہے۔ ابلیس کہہ رہا نہیں، غلط ہے، نبی بھی عام آدمی کی طرح ہوتے، جیسے آج کل کے ابلیس کہتے ہیں، آج کل کے ابلیس کہتے نہیں، کہتے نبی عام، آج کل کے ابلیس ہی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے کہہ دو فرشتوں ہم تجھے ایوب کے بال پر تسلط دیتے ہیں۔ علامہ صاحبی لکھتے ہیں فجملۃ مبتلا باربع امور، 4 طرح سے امتحان لیا۔ پہلا یہ ان ایوب کان رجل مسیح، وکان له من اصناف المال كله بالابل والبقر والغنم والخيل والحمر ما لا يكل رجل افضل منه في العدة والكثرة۔ اس زمانے میں اتنا مال دولت کسی اور آدمی کے پاس تھا ہی نہیں۔ پر یہ سب باتیں بھی انہیں بتا دی ہیں۔ قال ابلیس الہی نظرت الى عبدك ایوب فجدته شاکرا حامدا لك ولو ابتلیته لرجع شکرے گا۔ تو بولا ہے ابلیس تیرا یہ بندہ ایوب جس کی تو تعریف کرا رہا ہے، تو نے مالدار بنایا ہے اس لیے تیرا شکر اور تیری حمد کر رہا ہے، تو امتحان لے اس کا مال و دولت چھین، پھر دیکھتی شکر کرتا نہیں کرتا ہے، پھر تیری اطاعت کرتا ہے۔ قال تعالی له انطلق، اللہ تعالیٰ جا فسلطتک علی مالہ، جا ہم نے تجھے ان کے مال پہ قدرت دے دی۔ فانطلقا وجمع فریقا من الشیاطین والجن، اس نے شیطان اور اجنہ کے جو عفریت شریر ترین خبیث ترین لوگ انہیں جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایوب کے مال پہ تسلط دیا گیا ہے، تم میں کون ایسا ہے جو ان کا سارا مال ختم کر دے؟ قال عفریتم اوتیتم من القوۃ ما اذا شئت تحولت عصارا من نار، ہمیں اتنی قوت دی گئی ہے کہ جس چیز کو چاہوں میں جلا کے خاک کر دوں ذرا سی دیر میں۔ قال ابلیس اذهب، جا فاتن ابلا ورعاتها، جو ان کے اونٹ ہیں جو 3000 سے زیادہ تھے، ان کے چرواہے اور جو لوگ ہیں وہاں پر، جا سب کو تو جلا کے خاک کر دے، جو ان کی کھیتی باڑی ہے اس کو بھی جلا کے خاک کر دے۔ وہ آیا اس نے اونٹوں کو سب کو ایسی آگ سب کو جلا کر دیا۔ پھر وہ ابلیس آیا ہمدرد بن کے ایوب علیہ السلام کے پاس، فوجدہ قائما یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ قال له احرقت نار ابلک ورعاتها، تم نماز پڑھ رہے ہو آگ نے تمہارے اونٹ چرواہے سب جلا دیے۔ قال ایوب الحمدللہ، ایوب بولے الحمدللہ، اللہ ہوا آتانیہا ہوا آخذہا، وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے۔ ثم سلط عفریت علی الغنم، پھر جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کے چرواہوں پر ایک جن گیا اور سب پر ایسی چیخ ماری وہ سب مر گئے۔ پھر کھیتی باڑی پہ گئے، سب کو جلا کے خاک کر دیا، سب اڑ گئی ہوا میں۔ پھر ابلیس آیا مختصر جلدی میں، پھر بولا
ایوب تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری تو کھیتی باڑی بھیڑی بکریاں سب خاک ہو گئی. فحمد اللہ وثنا علیہ، پھر فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بھی نے دیکھا کہ سارا مال فنا ہو گیا اور ہم تو ذرہ برابر کامیاب نہیں ہو پائے. پھر پہنچا آسمان پر، اللہ سے کہا اے اللہ تو نے ہمیں ان کے مال پہ قبضہ دیا، مال پہ تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے، اولاد پہ قبضہ دی ہمیں. فقال له انطلق فقد سلطتك على اولادہ، جا تو اولاد سے بھی ان کا امتحان لے لے. فذهب اليهم، جس ان کے بڑے بیٹے نے پورے خاندان کی دعوت کی تھی، ایک محل میں سب بھائی بہنیں سب گھر والے کھانے دعوت میں مشغول تھے. یہ ابلیس پہنچا اور اس پورے محل کو پلٹ دیا، سب انتقال کر گئے. پھر جو معلم ان کو درس دیتے تھے ان کی شکل میں آیا، جو انہیں علم و حکمت پڑھاتے تھے، وہ خون کے لیے کھڑا ہوا اور ایوب علیہ السلام کو ان کی اولاد کی موت کی خبر دی. ظاہر بات ہے کہ انسان ہوتا ہے، نبی نبوت کی چادر سے سرفراز کی جاتی، لیکن نبی بشر بھی ہوتے ہیں. قریب تھا کہ کوئی کلمہ ایسا نکلتا، الحمدللہ نہیں نکلا، نہیں، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. کوئی ناشکری یا بقا کا کلمہ نکلتا، خدا نے مدد فرمائی. فرمایا ایوب یہ ابلیس ہے، ہوش میں رہنا، ہوش میں رہنا. یہاں پر بھی خوار ہو گیا، یہاں پر بھی خوار ہو گیا. پھر بولا یہاں بھی ہمیں ان کے جسم پہ تسلط دے. پھر اب جسم پر جو تسلط دیا تو میں کیسی، دیکھیے یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ وہ کہ صاحب یہ عام کیڑے نہیں پڑے تو ان کے جسم میں جو گھن ہوتی ہے، ایک وقت یہ شیاطینی یا افریتی پھونک تھی جس کی وجہ سے آولے پڑ جاتے تھے. بہرحال وہ بہت لمبا واقعہ ہے، جسم پر بھی تسلط دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے یا بائیں یا نوبت کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اہل و عیال پہلے ختم ہو گئے. ایک اہلیہ بی بی رحمت نام کی، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. ایک وقت وہ آیا کہ بستی والوں نے، ابلیس آیا اور بستی والوں سے کہا انہیں نکال دو بستی سے، انہیں بیماری پوری بستی میں پھیلے. تو کنیسا یا چھپریا یا جھوپڑی جسے چاپ کر دو آپ وہ اس میں آپ. اور اس کے بعد ابلیس یہاں پر بھی فیل ہو گیا. اور ایوب یہاں پر بھی اللہ کا شکر کرتے رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے. ابلیس نے اپنے چیلی چاٹوں کو، اب میں آج کو بلانا چاہتا ہوں، چیلی چاٹوں کو بلایا ہے، تم ہر طرح سے فیل ہو گئے. تو چیلی چاٹوں نے کہا دیکھ استاد گرو، تو آدم پر کیسے کامیاب ہوا تھا گرو، آدم پر کیسے کامیاب ہوا تھا گرو. تو گرو بولا آدم پر بی بی سے، عورت سے کامیاب ہوا تھا. فرمایا اب تو ایوب کی بیوی کے پاس جا، ایوب کی بیوی کو بولا اور کہیں رہا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس میرا جسم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم پر بھی تسلط دے دیا تھا. قلب محفوظ تھا، زبان محفوظ تھی، ہڈیاں محفوظ تھی، ہر وقت ذکر اللہ اللہ، حمد حمد، شکوہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ بیماری عام بیماریوں کی طرح گن والی بیماری نہیں تھی، یہ ایک پھوکی ہوئی بیماری. ذکر ہر وقت جاری رہا. روایتوں میں آیا کہ جو 3 لوگ آپ پہ ایمان لائے تھے وہ دین سے تو نہیں پھرے لیکن ساتھ وہ بھی چھوڑ گئے.
علاوہ آپ کی بیوی کے. تو ایک دن بیوی کے پاس بھید بدل کے ابلیس آیا. گرو چیلوں نے کہا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے, اور آیا بہت چکتا مکتا بن کر کے. بولا جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں زمین کا خدا ہوں. اور اس نے کچھ کام بتائے. بولے اپنے شوہر سے لگاؤ تھا. چاروں کام ایمان کو کھا جانے والے تھے. تم پہلے مجھے سجدہ کرو, تمہارا شوہر اچھا ہو جائے گا. عورت تو عورت ہے. عورتیں دیکھیے میاں لو چکر میں عورتیں کہتے پھنستی ہیں. میرے نام پر ایک بکری کا بچہ لے جاؤ اور ایوب سے کہو یہ میرے نام پہ ذبح کر دے, میرے نام پہ. چاروں کام جو جن میں شرک بہرحال شامل تھا. بہرحال یہ بات بیوی تو چاہتی تھی میرا شوہر اچھا ہو جائے. آپ گئی حضرت ایوب کے پاس اور اس کی بتائی ہوئی باتیں, تو آپ نے لا حول ولا قوت فرمایا اگر میں اچھا ہو گیا, مجھے خدا نے شفا دی تو تمہارے 100 کوڑے لگاؤں گا. شرک کرنے آئی ہوں. وہ زمین کا خدا نہیں ہے, وہ ابلیس ہے جو تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اللہ. تو بعض لوگوں نے فرمایا اس وقت یہ جملہ کہا تھا اذ نادى ربه انی مسنی الضر. مطلب مال, زمین, جائیداد, اولاد, جسم سے امتحان لیا گیا. حمد کرتے رہے. جب گھر میں ایمان کے مقابلے میں کفر و شرک گھستے دیکھا تو عرض کی اے رب مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ جملہ دیکھیے کتنا کو آج تکلیف ہے. گھر میں شرک و کفر ہو رہا ہے. قرآن فہمی کے لیے بھی اللہ شعور چاہیے. بعض لوگوں نے فرمایا یہ کس بات کا یہ جملہ جو ہے یہ وہ تکلیف وہ در, میں در کر رہا ہوں, کیڑے تجربہ نہیں کر رہا ہوں, میں در کر رہا ہوں. وہ در جو انہیں مس ہوا تھا, وہ در وہ تکلیف جو ان کو لگی تھی جب قلب اور زبان کی طرف بڑھی. جب قلب میں خدا کی یادیں تھی اور زبان پر خدا کا ذکر تھا, وہ در وہ تکلیف اگر قلب پہنچ جاتی تو یادوں سے محروم ہو جاتے, زبان پر چلی جاتی تو ذکر سے محروم ہو جاتے. اس خوف سے کہ سب گیا جائے چاہے دیا جائے, جس نے دیا اس نے لے لیا, اس کا ذکر اس کی یاد باقی رہے. وہ در جو ان کو پہنچا تھا جب قلب اور زبان کی طرف بڑھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی اذ نادى ربه انی مسنی الضر. اے رب یہ در یہ تکلیف قلب کی طرف جا رہی ہے, زبان کی طرف جا رہی. اگر قلب و زبان بھی متاثر ہو گئے تو پھر تیری یادیں بھی نہیں رہیں گی, تیرا ذکر بھی نہیں رہے گا. جو کہا ہے وہ انت ارحم الراحمین, اور تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. فاستجبنا له, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس طور پر قبول کی. دوسری صورت میں ایوب بلو آ گئے اور مارا ایک ٹھوکر, ماری ٹھوکر تو ایک چشمہ جاری ہوا. نہا لو, استعمال کرو اس پانی کو. سارے جسم کے جو ظاہری تکلیفیں تھی ایک لخت جاتی رہی. پھر 40 قدم اور چلو, پھر مارو ایک ٹھوکر, دوسرا چشمہ جاری ہوا. اس کا پانی استعمال کرو, پی لو, تو باطنی تکلیفیں جاتی رہی. وہی حسن, وہی جوانی, وہی رانائیاں, وہی مال, وہی دولت,
وہ بیوی جنہیں غصے میں آ کے بھگا دیا تھا، پھر کچھ دن کے بعد آئی اسی جھوپڑی کے پاس، اسی جگی کے پاس، تو دیکھا کہ باہر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت حسین خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا جگی خالی ہے، جگی خالی پڑی ہے، جھوپڑی میں کوئی نہیں ہے، تو سوچی شاید کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ کیا ہوا پتا نہیں، رو رہی بے چین و بے قرار تھی۔ صاحب سے پوچھا، ارے یہاں ایک بیمار ضعیف رہتے تھے بزرگ میاں، بتاؤ ان کی تمہیں کچھ خبر ہے؟ تو فرمایا تم ان کی کون ہو؟ تم ان کی کون ہو؟ بولی میں ان کی بیوی ہوں میرے شوہر۔ فرمایا تم ان کو پہچانتی ہو؟ پھر آپ مسکرا کے بولے، تو فوراً وہ وقت یاد آ گیا جب آپ مسکرائے تو آپ سمجھ گئی ہاں یہی میرے شوہر۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں کامیاب کر دیا، یہ اسی کی دعا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں پر دو چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ جب اس نے ایمان پہ حملہ کرنا چاہا، اب یہاں پر بعض لوگوں نے فرمایا کہ اتنے دن دعا کری نہیں، 18 سال میں روایتوں میں آیا، بات روایتوں میں 13 سال، بات روایتوں میں 16 سال، بات روایتوں میں 7 سال۔ بعض علماء ایک متوجہ اہلیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ یہ تکلیف دکھ دور کر دے، تو فرمایا یہ بتاؤ خدا نے عیش و عشرت آرام میں کتنے سال رکھا؟ بولی 80 سال۔ فرمایا ابھی 18 برس میں گھبرا گئی، جب تک 80 سال نہیں ہو جائیں گے کیسے دعا کر سکتے؟ بعد نے فرمایا کہ دعا کا دھیان ہی نہیں رہا، دیکھیے دعا کا دھیان ہی نہیں رہا، دعا کا دھیان ہی نہیں رہا۔ بہت احتیاط سے ہم نے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت، پیغمبروں کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، پیغمبروں کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم تو اس طرح کے جو ایک پیغمبر عظیم ہیں، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، تو پیغمبر یہ تو نبی ہے کہ مال اولاد سے امتحان لیا گیا تو کامیاب ہو گئے۔ قسم خدا کی یہ کوئی وعید از عقل نہیں ہے، یا ایسا واقعہ نہیں کہ فرضی افسانہ ہو۔ ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسین سے بھی اسی طرح کا امتحان اولاد کا بھی لیا گیا تھا، مال کا بھی۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی غلاموں کو، پیغمبروں کی اولاد کو کامیاب کر دیتا ہے امتحان میں، تو یہی تو پیغمبر ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے۔ اب اس میں جو دعا میں جو لطف ہے، جو لطافت ہے دعا میں، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس لطافت کو اگلے اتوار کو انشاءاللہ، یہ لطافت جو ہے دعا میں، یہ اگلے اتوار کو عرض کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔